میں ٹیرس میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ میری شادی کو پورا 1 سال ہو چکا ہے، مگر یہاں کا ماحول ابھی تک میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میری ایک ہی نند ہے، ثنا، مگر کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ شادی کے شروع میں نے کوشش کی ثنا سے دوستی کرنے کی، مگر وہ مجھ سے اکھڑی رہتی تھی، لہٰذا میں نے بھی اس سے دوستی کرنے کی کوشش چھوڑ دی۔ ثنا بیجا لاڈ پیار سے بگڑ چکی تھی۔ لڑکوں سے دوستی کرنا اس کے لیے عام بات تھی۔ میری سسرال میں پیسے کی بہت ریل پیل تھی، بہت ماڈرن گھرانہ تھا۔ میری ساس خود سوشل ورکر تھیں، جس کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا اور وہ گھر پر وقت کم ہی دیتی تھیں۔ ابھی بھی وہ سوئی ہوئی تھیں کہ رات میں انہوں نے اپنی فرینڈز کے ساتھ پارٹی پر جانا تھا، اور بقول ان کے کہ انسان فریش موڈ بھرپور نیند لے کر ہی کرتا ہے۔ ان کا اپنے گھر کو وقت نہ دینے کی وجہ سے ہی گھر کا ماحول بہت خراب تھا۔ ثنا ان کی ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ پھر میرے شوہر شہزاد بھی کچھ نہ کہتے تھے۔ ثنا اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتی تھی۔ میں کچھ کہتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی کہ جب میرے ماما اور بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کبھی میرے کسی بھی معاملے میں نہیں بولتے، تو آپ بھی اپنی لمٹس میں رہیں۔ مجھ پر بیجا روک ٹوک مجھے پسند نہیں ہے۔ اکثر میں دیکھتی کہ ثنا راتوں کو گھر آتی تو لڑکے گاڑی پر اسے ڈراپ کرتے۔ میں شہزاد سے کہتی تو وہ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ تم کس ماحول میں پلی بڑھی ہو۔ یہ تو آج کل کے دور کی عام بات ہے۔ ہمارے اسٹیٹس میں اس قسم کی باتیں عام ہیں۔ میں بھی جب کالج لائف میں تھا تو کافی فلرٹی تھا، لڑکیوں سے دوستی رہتی تھی، مگر قسم لے لو یار کہ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے کسی اور کا سوچتا تک نہیں ہوں۔ میرا موبائل بے شک چیک کر لو، صرف 3 عورتوں کا نمبر ملے گا، ایک ماما کا، ایک ثنا اور ایک تمہارا۔ یہ کہہ کر ہنس کر شہزاد باہر چلے گئے، مگر میری پریشانی ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں شہزاد کے ابو اکثر بزنس کی وجہ سے ملک سے باہر رہتے تھے اور آنٹی سوشل ورکر تھیں۔ شہزاد خود پڑھائی مکمل کر کے یہاں کا بزنس سنبھال رہے تھے، اس لیے کسی نے بھی ثنا پر توجہ نہیں دی۔ یہ نہیں تھا کہ میں خود مڈل گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابو کا بزنس امریکہ میں تھا، اکثر و بیشتر وہیں رہتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماما اور میں اکثر پاپا کے پاس امریکہ جاتے رہتے تھے، مگر ان سب باتوں کے باوجود ماما پاپا نے میری پرورش اسلامی ماحول میں کی تھی۔ ماما اور میں ہمیشہ اچھے سے اسکارف لپیٹ کر گھر سے باہر جاتے تھے۔ نماز روزے کے ہم سب بہت پابند تھے، جبکہ یہاں سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ شہزاد کی ماما تو کبھی گھر سے باہر دوپٹہ تک لے کر نہیں جاتی تھیں، اور ثنا ہر وقت جینس اور ٹی شرٹ میں رہتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول دیکھ کر مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ مجھے ان سب باتوں کی عادت نہیں تھی۔ میرا رشتہ بھی پاپا کے کسی دوست کے توسط سے ہوا تھا، اسی لیے ان کے گھر کا ماحول پاپا نہ جان سکے۔ شہزاد کے گھر والوں کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا تھا، بلکہ اذان کے وقت اکثر ثنا اتنا لاؤڈلی میوزک لگا کر بیٹھی ہوتی تھی۔ میں جا کر ثنا کو ٹوکتی تھی اور آواز بند کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اس گھر کا ماحول بہتر ہو، مگر میری سب کوششیں بیکار جاتی تھیں۔ میری کوئی نہیں سنتا تھا۔ آج بھی نیو ایئر نائٹ تھی۔ ثنا نے گھر پر پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے کمرے سے بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میوزک ڈانس چل رہا تھا۔ میں نے جا کر ثنا کو روکا کہ اب بس کر دو، اپنی سہیلیوں کو گھر بھیج دو۔ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں اتنی راتوں کو گھر سے باہر نہیں رہتی ہیں۔ ڈرائیور سے کہہ کر انہیں اپنے گھر بھیج دو۔ یہ سن کر تو ثنا آپے سے باہر ہو گئی اور میرا لحاظ نہ کرتے ہوئے مجھ پر چیخنے لگی کہ آپ کون سے دقیانوسی خاندان سے آئی ہیں؟ آپ کو کتنی بار منع کیا ہے میرے معاملات میں نہ بولا کریں، مگر آپ باز نہ آتیں۔
اب شرافت سے یہاں سے چلی جائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ثنا کی باتیں سن کر میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شہزاد کو دیکھا تو وہ سو رہے تھے۔ میں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگی اور سجدے میں جا کر رو رو کر اس گھر کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ ثنا کی ہدایت کی دعا کری۔ وہ وقت واقعی قبولیت کا تھا۔ اس دن کے کچھ دنوں بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے میں اٹھی۔ ابھی باہر اندھیرا تھا۔ میں وضو کر کے اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر باہر لان میں دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا ثنا کی سہیلیاں جو اس کے کمرے سے نکل کر جا رہی تھیں، ان لڑکیوں کے گھر والے باہر انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ چوکیدار شاید خود نماز ادا کرنے گیا ہوا تھا۔ تبھی ثنا خود گیٹ بند کر رہی تھی کہ اچانک وہاں پر کالے کپڑوں میں کوئی شخص اندر داخل ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور وہ ثنا کو دھمکا رہا تھا کہ میرے ساتھ مذاق کرتی ہے، میری زندگی کو مذاق سمجھا تو نے، مجھے برباد کیا تو نے، میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ثنا پر گولی چلانا چاہ رہا تھا۔ ثنا چیخی۔ میں جلدی سے گیٹ کی طرف بھاگی، جاتے جاتے گھر کی لائٹس آن کرتی گئی۔ تبھی شور کی آواز سن کر شہزاد کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھی گیٹ کی طرف بھاگے۔ تب تک چوکیدار بھی آ گیا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر اور شور سن کر وہ لڑکا جلدی سے گھر سے باہر نکلا۔ گیٹ کیپر نے اس پر فائر کیا مگر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے بھاگ گیا اور میں ثنا کو پکڑ کر جلدی سے اندر لے آئی۔ ثنا بہت ڈری ہوئی تھی، کانپ رہی تھی، میرے گلے لگ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھابھی آج آپ نہ ہوتی تو میں نہ بچتی۔ آپ نے مجھے کتنا روکا تھا مگر میں آپ کی ایک نہ سنتی تھی۔ آج آپ نے مجھے بچا لیا۔ تب میں نے اسے پیار کیا اور چپ کراتے ہوئے کہا کہ میں کون ہوتی ہوں تمہیں بچانے والی؟ اللہ نے تمہیں بچایا ہے، اس کا شکر ادا کرو سجدے میں جا کر۔ ثنا کہتی بھابھی کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میری کوتاہیوں کو معاف کرے گا؟ تب میں نے اسے سمجھایا کہ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے، بس سچے دل سے توبہ کرنی ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ شہزاد بھی کھڑے ہمارے پاس باتیں سن رہے تھے، وہ بھی ثنا کو گلے لگا کر اسے چپ کرا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم تینوں نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ آج میرے اللہ نے ان سب کو ہدایت بخشی ہے، اور ہم سب سجدے میں شکر ادا کر رہے تھے۔ بے شک دل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے آج میرے گھر پر رحمت کی بارش برسا دی تھی۔ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔